السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں اپنے رب سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو یا وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو۔ معزز سامعین، ایمان والے کے لیے میری تقریر ہے۔ اسلام میں ہے صحیح بات ہے، تسلیم کرو، غلط ہے جواب دے کے خاموش کرو، صفائی پیش کرو۔ کافر عملی طور کفر رائج کرا رہا ہے، اور اللہ والے تم قولی طور بھی بیان نہ کرو۔ اگر تم نے اطاعت کی ان کی پھر تم مشرک، پھر تم ان سے ڈر گئے، مجھ سے نہیں ڈرے۔ مومن کی شان ہے ولم یخشى الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ تو دو محاذ یہودیوں نے کھولے۔ اب میں نے پہلے کہا ہے کہ باطل جو ہے سورج کی طرح نظر رہا ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں جو اعمال میں نے بتایا ان کی وجہ سے لوگ دل کے اندھے ہو جائیں گے، پھر ادھر توجہ نہیں دیں گے۔ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نشاندہی کروں گا۔ ہے سورج کی طرح، جو میں بتاؤں گا وہ سورج کی طرح نمایاں ہے۔ دو محاذ کھولے یہودیوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرنے کے لیے، ذات کے انکار کرنے کے لیے انہوں نے دیوبندوں کا محاذ کھولا، کیونکہ تعظیم بھی ذات بھی فرض ہے اور تعظیم فی الحکم بھی فرض ہے، اور حکم ہے رسالت کے ساتھ۔ ذات کا دشمن کے لیے انہوں نے دیوبندوں کا محاذ کھولا، اور رسالت کے انکار کے لیے انہوں نے سکول کھولے۔ یہ دو محاذ کھولے۔ سکول کھول کر ہمیں رسالت سے دور کر دیا، کیونکہ رسالت احکام سے تعبیر ہے، رسالت قانون سے تعبیر ہے، رسالت شریعت سے تعبیر ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول کی شان اس میں ہے کہ حکم صرف دنیا میں اس کا مانا جائے۔ میں رسول بھیجتا ہی اس لیے ہوں۔ 313 رسول آئے، 1,24,000 313 رسول ہے، 313 نبی بھی ان کے قانون کا پرچار کرتے رہے۔ ارے اگر عقل ہو تو اتنا کافی ہے کہ نبی بھی قانون نہیں بنا سکتے، نیا قانون نبی نہیں بنا سکتے، صرف رسول بناتے ہیں۔ 4 اولو العلم رسول بڑی کتابیں لائے، باقی چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے ساتھ احکام بدلتے رہے، شریعت بدلتی رہی۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ رسول کے بغیر کوئی دنیا کی طاقت نیا قانون نہیں لا سکتی، کیونکہ رسول کا ناسخ ہوتا ہے۔ ایک رسول آتا ہے، دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، قانون منسوخ ہو جاتا ہے، تہذیب منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں، یہ سب کے ناسخ ہیں۔ قیامت تک کوئی رسول آئے گا نہیں، اس لیے اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی رسول میرے رسول کا ناسخ ہو، کوئی کتاب قرآن مجید کی ناسخ ہو۔ یہ منسوخ ہونے سے پاک ہے۔ تو انہوں نے سکول کا محاذ کھولا رسالت ختم کرنے کے لیے۔ ان بے ایمانوں نے، ان بدماش بے ایمان کافر ظالم لٹیرے درندے واشی دلے بے غیرت، جو نام ان کو کہہ دو سکول والوں کو، آنکھوں دیکھی ہے۔ مجھے ایک بندہ بات کرنے لگا، میں نے کہا آگے آگے آگے، وہ کہہ دو، میں نے کہا ایسے دیکھ، وہ کہتا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا تو اندھا تو نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا پھر تو دل کا اندھا ہے۔ نامراد چپڑاسی سے لے کر صدر تک مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دے، ایک سور کا بیٹا دکھا دے، ایک کتے کا بیٹا دکھا دے، کرانا میں بل ہو مدل۔ ارے کافر جو ہے کتے سور سے بد ہے، اور جو کتے سور سے بد کی اتباع کرے وہ کہاں بندہ ہے؟ بے ایمانو، لانتیو، قوم کو بھی کافر کر رہے ہو۔ حدیث پاک
حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو توریت کا نسخہ ملا. آپ آ گئے یا رسول اللہ توریت کا نسخہ مل گیا ہے. آپ نے توجہ نہیں کی, پڑھنے لگ گئے. آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا. حضرت صدیق اکبر بولے اے عمر تجھ پر رونے والی عورتیں روئیں, تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضبناک کر دیا. آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے غصے سے. غصے پاک سے غصہ بھی پاک. تو حضرت امیر عمر نے دیکھا, آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ یا رب العالمین, میں تیرے رسول کو میں نے ناراض کر دیا. ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں اور اپنے رسول کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور دین کے اسلام ہونے پر راضی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے تم اس کی قانون چلاؤ, اس کی کتاب پر عمل کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. قسم میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اس کو میرا قانون چلانا پڑے گا. جہاں اے سورو ہم تمہیں کیا کہیں, جو برٹش کا قانون چلا رہا ہو, جو ماں بہن پر چڑھ جائے تم ان کی اتباع کرتے ہو, تو ہم کہتے ہیں تم کروڑوں ہی سے ماں بہن پر چلنے والے اس سے بھی زیادہ ہو. خدا کی قسم برٹش قانون چلانے والے مسلمان تو مسلمان کیا کافروں سے بدتر ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكِينَ, اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی پھر تم مشرک ہو, اور مشرک کتے سور سے بھی بدتر ہے. جو ماں پہ چڑھ جائے, جو بہن پہ چڑھ جائے, سور کے بچے ان کی اتباع کرتے ہو, پھر ہمیں بھی ان کی اتباع کراتے ہو. سکول کھولے, رسالت ختم, رسالت منسوخ, قانون رسالت کا نہیں چل رہا. یہ محافظ یہودی قانون کے ہیں, یہ محافظ یہودیت کے ہیں, یہ محافظ ظلم کے ہیں. بزرگ فرماتا ہے اب خدا کی قسم مسلمان تو مسلمان کیا, تو کافر اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا. جو لڑکی لڑکا سکول میں بیچتا ہے اس کے کفر میں جو کرتا ہے شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. حافظ بیٹا چھٹے سپارے میں 3 اتاب, مولوی ڈر سے نہیں پڑھتے. محبوبہ میرے قرآن کے سوا جو حاکم حکم چلاتے ہیں وہی کافر ہیں, وہی ظالم ہیں, وہی فاسق ہیں, اور جو ان کو نہیں مانتا نفس کا منکر ہے وہ خود کافر ہے. جو سکول والوں کو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہے. اس نے آیت کا انکار کیا, اور آیت کا منکر جو ہے وہ تمام اجتماع میں وہ کافر ہے, تمام کا اتفاق ہے, کسی کا شک نہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. محبوب جو میرے آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ کافر ہے اور ہمیشہ جہنمی ہے. اب وہ دیوبندیوں کو کچل رہے ہیں. دونوں کام سکول دے رہا ہے, گستاخ ذات بھی پیدا کر رہا ہے اور گستاخ رسالت, انکار رسالت والے بھی پیدا کر رہا ہے. دونوں کام. اس لیے اب وہ دیوبندیوں کو یہودی کچل رہا ہے. اب اسے ضرورت نہیں رہی. ابتدا میں اس نے 2 محاذ کھولے تھے, ایک گستاخ بذات دیوبند اور گستاخ فل رسالت, انکار فل رسالت کے لیے سکول کو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. 10 سپارے میں یہود نصارہ کا ذکر ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر یہودیوں سے صلح ہے تیری, کافروں سے بھی نہ لڑا رہے نادا, کیونکہ کافر تیری جان کا دشمن ہے اور یہودی ہے دشمن ایمان. اے سورو کیوں ہمیں ہندوستان دکھاتے ہو؟ ان سوروں نے ٹکڑے کیے. میں نے بی بی سی حق کہتا ہے, بی بی سی کو میں نے خط لکھا. میں نے کہا کہ امریکہ کہتا ہے اور برطانیہ ایٹم نہ رکھو, پوری دنیا نے ایٹم بنایا. عقل میں تمہیں فکر دینے کا تمہارے ٹھوس نہیں سکتا, بتا سکتا ہوں, ایمان والے کے لیے میری تقریر ہے. یہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں بی بی سی حق کہتا ہے. لعنت کافر اور پھر حق
دنیا کو لڑاتے ہیں. میں نے کہا دنیا نے ایٹم بنائے ہے لیکن استعمال امریکہ اور برطانیہ میں، ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں 2 کروڑ بندہ مارا. یہ کتے کہتے ہیں کہ 2 دنیا کے دہشت گرد ہیں. سور جو ہمارے رسول کو کہتے ہیں میں کہنے لگا میں دنیا کا بڑا دہشت گرد ہوں. اے سنو مجھے دہشت گرد کو، جو دہشت گردی سے چڑھتے ہیں وہ بے وقوف ہیں. ارے ایمان سے مطلق دہشت دلے کی کنجر کی نہیں ہوتی. کیا حضرت امیر عمر کی دہشت تھی نہیں تھی؟ مجھے بتاؤ. باشیاں چھوڑ دیتے تھے خوف سے. دنیا میں دہشت تھی ہوتی. فرعون کی بھی دہشت تھی، حضرت امیر عمر صاحب کی بھی دہشت تھی، محافظ کتے کی بھی دہشت ہے، چتے کتے کی بھی دہشت ہے، چوکیدار کی بھی دہشت ہے، ارے ڈاکو کی بھی دہشت ہے. مومن کی دہشت میں فائدہ ہے اور کافر کی دہشت میں نقصان ہے. تم کہتے ہو کتے، اپنے کتوں کو کہو جو دہشت گردی ختم کرتے ہیں. ہر برائی کی ابتدا سکول ہے اور ہر برائی کی انتہا جو ہے وہ فوج ہے. بدماش کہہ دو اس فوج کو، لٹورے کہہ دو ان فوج کو، عیاش کہہ دو ان فوج کو، ظالم کہہ دو اس فوج کو، ڈرے کہہ دو ان فوج کو، رازن کہہ دو ان فوج کو، دہشت گرد کہہ دو. ارے جو نام ملے یہ وہی ہے، بلکہ یہ نہیں پوری دنیا کے فوجیں ہیں. ارے آج کل دنیا کی فوجیں مر گئے، پوری دنیا میں امن ہوگا. ان سوروں نے اپنی دہشت پھیلائی ہے، ان سوروں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. خدا رسول سے بھی اوپر دعویٰ کرتے ہیں. 800 سال پہلے چلے جاؤ، مجھے ثابت کرو. اسلام میں تو ہے فوج سے لڑے، لیکن کافروں میں بھی ثابت کرو کسی فوج نے عوام کو مارا ہو. فوج سے لڑتی تھی، جو جیت جاتی تھی عوام اس کا رعایا بن جاتی. یہ امریکہ برطانیہ سور نکلے. آج کل فوجیں جنگ کرتی ہیں، ادھر بھی نہتی عوام کا بیڑا لانتی غرق کر دیتے ہیں، ادھر بھی نہتی عوام کو مارتے ہیں. ارے لانتیوں تم لاکھوں کے قاتل، جنگ فوجیں پس میں کرے، تم عوام کو لانتیوں کیوں مارتے ہو؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ڈرتے کیوں ہو؟ بات میں کر رہا ہوں. اسلام قربانی مانگتا ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، محبوبہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، اور ملت ابراہیم یا نمرود سے ٹکرانا اور پتو کو توڑنا. دنیا کے آج یہ سور بیکو میں چلے گئے ہیں. وہ سور نہ اہلوں کو بھلا ہے. پہلے نکالا ملک کا بیڑا غرق کر کے، ملک کو مقروض کر کے، خزانے لوٹ کر، جب ملک بحران انتہا بربادی پر پہنچا تو ان سوروں کو لے آئے کہ شکایت ان کی ہو، ہم چھپ جائیں. لیکن تم آنکھوں والوں سے نہیں چھپتے. جو ملک کا بحران ہے، جو ملک کی بربادی ہے، معاشی طور بھی بربادی ہے، ارے تم فوج کو ہم ذمہ دار سہ رہیں گے، ہماری نگاہوں تک جاتی نہیں. اور تم فوج دہشت گرد ہو، تمہارا بڑا دہشت گرد جو ہے وہ مشرک ہے. تم نے ملک کو برباد کیا. اس حالت پر قرضے اٹھا کر، بندوں کو مار مار کر سور جب تھک گئے تو مشرک کو کہا تو اتر جا، ان کو لے آ. لیکن آنکھوں والوں کے سامنے فوج. سورو تم کہاں چھپ سکتے ہو؟ پوری دنیا کی فوجیں ظالم، دہشت گرد، ذاتی مفاد پرست، عیاش، ظالم پوری دنیا کی فوجیں ہیں. اور پوری دنیا میں بدماشی میں، عیاشی میں، ظلم میں، بزدلی میں، دل پورے میں پہلا نمبر جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. ارے حضرت آدم سے لے کر کوئی دلی سے دلی مجھے فوج دکھاؤ کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے اندر آنے دیا ہو ملک کے. مجھے بتاؤ، تاریخ میں دکھاؤ. کوئی دلی حکومت دکھاؤ، کوئی دلی فوج دکھاؤ، کوئی بزدل فوج دکھاؤ، کوئی ظالم فوج دکھاؤ جو بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے کی اجازت دیو. تاریخ کے اوراق پلٹو. پھر واشی درندے سور حکمران ہوئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں
کہ دنیا میں بدترین حکومت پاکستان کی ہے. پھر آپ وحشی درندے بخت نصر چنگیز کا بڑے بڑے سور حکمران ہوئے ہیں. مجھے کوئی ایسی حکومت دکھاؤ کہ خود تو اپنی عوام کو مارتے رہے ہیں. کوئی سور حکومت دکھاؤ جس نے غیروں کو اپنی عوام کو مرایا غیروں کے ہاتھ سے. میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا. مجھے بتاؤ اگر حق ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں. عراق پر 20 سال لگ گئے, اربوں ڈالر خرچ کیے, لاکھوں بندے مرائے, پھر بھی فوج مزاحمت سے پھیل رہی ہے. پاکستان پر 20 گنا سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا. بدماشی ظلم کی انتہا سکول ہے, ابتدا اور انتہا فوج ہے. میری بات یاد رکھنا, یاد رکھنا, یاد رکھنا. کبھی نگاہ نہیں ہٹانا اس سور فوج سے. اس نے خدا کے دشمن, دین کے دشمن, رسول کے دشمن, قوم کے دشمن, ملک کے دشمن, خدا کی قسم کیا کہوں مجھے نام ہی نہیں ملتا اس فوج کا. ایسی ظالم کہ اپنوں کو مرا رہے ہیں. پاکستان پر 40 گنا خرچ زیادہ کرنا پڑتا تو تعلیم اسے ایسے وحشی درندے بوزدل دلے پیدا کر رہی ہے. اس لیے ارباں ڈالر تعلیم کے لیے دے رہا ہے کہ فوج بھی دن دڑا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور اپنے بھی ہماری بہنوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں. سورت تمہاری طاقت کے سوا زنا بالرضا, تمہاری طاقت کے سوا یہ قبول ہوا جبکہ رسول اللہ کے قانون میں نکاح بالرضا ہے. ارے حضرت آدم سے لے کر مجھے کوئی کتی سے کتی فوج حکومت دکھاؤ جنہوں نے زنا بالرضا جائز کیا. مسلمانوں نے زنا بالرضا ہے ایسا ظلم. پھر خزانے جی ختم ہو گئے. ان سوروں کو کیا پتا. ارے پہلے تو خزانے کے ذرائع آمدنیاں جو ہوتی ہیں ان کا خیال کرے. پہلی چیز حاکم پر ہے بیت المال. جو خزانے میں آمدنی کے ذرائع ہیں ان کی حفاظت کرے, تحفظ کرے, کہیں ان کی خیانت نہ ہو جائے. پھر اس خزانوں کا تحفظ کرے, پھر اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرے. یہ 3 باتیں ہیں. نظر ہے ان سوروں کا دیکھو سوائے خرچ نہیں. پہلے ابتدا میں پٹواری, ایک پٹواری ہے محکمہ انہار اور دوسرا پٹواری ہے محکمہ مال. سور کے بچے عوام ٹیکس دے, کتے کے بیٹے ادھر دھیان نہیں کرتے. فوج آئی تاجروں کو مارا, کہاں سے لائے؟ پٹواری نے 100 بیگھہ بنا رکھا ہے, میں دکھاؤں. ان سوروں نے اسے کچھ نہیں کہا بھی تو نے 100 بیگھہ کہاں سے بنایا ہے؟ تیرے پر بھی ٹیکس ہے کوئی, تو نے اتنا جمع. ایک سپاہی مجھے کہہ رہا ہے خان گڑھ کا موجود ہے رلا علی کا, وہ کہتا ہے میں سپاہی ہوں, 1 مربع زمین کا بنایا ہے. 2 گڈیاں ٹریکٹر میرے. مظفر گڑھ میں میری کوٹھی ہے وائٹ ہاؤس. ایک سپاہی قوم کا خون نوچ کر اتنا بنا رہا ہے. حلال کھانوں پر ظلم نہیں ہوں کہاں آگے گدڑ گئے تو نہر آگے. وہ سور یاد عوام دے پائے گئے اگے مویلت رکھی ہے عوام. پولیس نے مار دیا لوٹ کر, پٹواری نے مار دیا. محکمہ مال, میں زمیندار ہوں, اب تو نہیں تھا. تو جو 100 بیگھہ کاشت کرے نا, یہ پٹواری کہتے ہیں ہمیں اتنا دے دو, ہم تمہارا 20 بیگھے لکھ دیں گے. اگر 30 لکھیں گے تو 10 بیگھے خرابہ پا دیں گے. ارے 10,000 ٹھیکہ آئے گا تو تمہیں 500 آئے گا. لاکھ لعنت, ادھر پتہ نہیں ہم 50 سال کے یہ عمل دیکھ رہے ہیں. پھر محکمہ انہار والے اسی کترا کرتے آپ پاشیاں. تو آمدنی تو ختم ہو گئی, کھا گئے, قوم سے نکل گیا, کھا گئے تمہارے بھیڑیا. پھر سورو کہتے ہو خرچہ نہیں ہے, بیت المال نہیں ہے, لانتیوں کرسی سے اتر آؤ. پھر دیکھو بیت المال میں پیسہ جمع ہوتا ہے. کسی مومن کو سورو آنے دو. ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر میرے ساتھ چلو. جتنا مریض ہوں گے ایجنسی والے ادھر آتے ہیں, سورج جاؤ گے تو پتہ لگے گا. ادھر نہیں جاتے بھائی مانو. مسجدوں میں ایجنسی والے آئے ہوئے ہیں. ارے جاسوس کافروں میں مسلمان کے ہوتے تھے, مسلمان میں کافروں کے ہوتے تھے. مسلمانوں میں مسلمانی کی جاسوسی کرنا
چغل خوری ہے، اور حدیث پاک ہے چغل خور ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کوئی جاسوسی نہیں ہے، چغل خوری وہ بھی نہ جائے، ادھر نہیں جاتے تھے اپنی عوام پر سور کے مولویوں پر پڑے ہوئے ہو۔ ہسپتال میں چلو، جتنا مریض ہیں ان کے ناشتے، ان کی دوائیاں لکھی جا رہی ہیں، پھر باہر ان کے میڈیکل سٹور ہیں، لکھ دیں گے جو مریض جائے گا وہاں اس میڈیکل سٹور سے لانا۔ وہی عوام کی دوائی بک رہی ہے، لاکھوں روپے کروڑوں تنخواہ لے رہے ہیں سود، اور پیسہ بھی بیت المال میں نہیں جا رہا۔ ٹیکس والے چلو میرے ساتھ، جس کا 10,000 ٹیکس بنتا ہے کہتے ہیں 2,000 دو، اس کا 200 آ گیا۔ عملہ اوپر، عملے کا خرچہ کروڑوں روپے کا، اور مہینے کی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ کیا کیا سناؤ۔ یہ ٹھیکے والے جو ٹھیکہ لیتے ہیں، مجھے ایک ٹھیکیدار کہنے لگا 20,000 کا کام تھا اور 3 لاکھ ٹھیکہ بولا گیا، ہمیں 3 لاکھ کے دستخط کیے اور 15,000 لاکھ ہمیں دیا، بھی زندہ ہے وہ، باقی سارا کھا گیا۔ میں یہی بات کر رہا تھا، ملتان میں اسی شعبے کے بندے بیٹھے تھے، کہتے ہیں حضرت صاحب عین حق ہے، بڑی سور حکومت ہے، کہتے ہیں کہ 18 لاکھ کا ٹوٹیوں کا کام ہوا ملتان اور 85 لاکھ ٹھیکہ بولا گیا، باقی سارے افسر کھا گئے۔ عوام پر ٹیکس دھوتے رہ رہے ہیں، ٹیکس ہی ٹیکس۔ وہ لانتی ہو، عوام کے بیوی بچے بھی ہیں، وہ خدا کا قہر پوئے۔ اب ان پیشین کو ہی سنا رہا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے، پہلے دنیا کی فوجیں جائیں گی اور دنیا کی فوج سے پہلے پاکستان کی فوج جائے گی۔ نہ ہو تو مر جاؤں قبر پر جوتے لگانا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جب نوجوان موت عام آ جائے گی پھر 60 میل تک دیا جلے گا۔ 16 دفعہ دنیا صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے، اب 17ویں دفعہ مٹنی ہے۔ نوجوان عام ہو رہی ہے، اس کے بعد عذاب آئے گا، حدیث پاک ہے، زلزلے آئیں گے، بھاگ کی آندھیاں۔ ارے بےمانو، اب بچوں کا روزی کا نہ سوچو، زندگی کا سوچو۔ جب یہ حکومتیں نہ رہے گی، وہ بےمان منافق کافر ہے جو اتنا بچے اتنا بھیج دیتے ہیں، کیا یہی قانون رہے گا؟ تم نے خدا کو غافل سمجھا ہے؟ دنیا کے نشیب و فریب سے تم غافل ہو۔ تھوڑا عرصہ ہے، بتا نہیں سکتا، حدیث ٹائم نہیں میں بتاؤں، حدیث قرآن کی روح سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں۔ ہم کیا بیٹھے ہیں؟ بھاگ کی آندھیاں آئیں گی اندر۔ یہ جو فوجی اب کر لو، تم خدا سے کہاں بھاگو گے نامراد؟ ہم تمہیں سچ کر کر اپنے آپ کو بچائیں گے۔ مر جائیں گے تو شہادت ہوگی، بچ جائیں گے تو غازی ہوں۔ بہترین جہاد ظالم حاکم کو حق کہنا۔ اور جو بات کر رہا ہوں یہ ایسے ہے جس طرح سورج ہے، جو بات بھی میں کر رہا ہوں سورج کی طرح نمایاں ہے، خدا کی قسم۔ چشتیاں کا میرا فوجی وہاں لگا، کوئی جو خود کا شملہ، 9 فوجی مر گئے، وہ میرا مرید تھا۔ میں جا رہا تھا جنازہ پڑھنے، ایک بزرگ بیٹھا تھا، جس طرح باتیں شاتیں ہوتی ہیں، کہاں بیٹھتے ہو کہ کہاں جاتے؟ میں نے کہا میرا مرید ہے فوجی، اس کا جنازہ پڑھنے لائق جا رہا ہوں۔ کہتا ہے تو باتیں تو اچھی کرتا ہے، تو کفر کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ فوجی کا جنازہ پڑھتا ہے۔ میں کہ یار کیا وجہ؟ اگر فوجی ہیں امریکن کتے۔ میں نے 10 سال پہلے مسلمانوں بات کی تھی فوج کے خلاف، بس کی بس اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اعلانیہ یہ کہا، پھر اس نے شعر پڑھا کہ فوج ہماری یارو سب امریکن کتے، پولیس ہماری یارو سوروں کو لوی اٹھتے، حکومت ساری یارو ظلم دہن گھتے، شریفیں کتے جاگدڑ کمینے کتے ستے، عوام ہماری یارو آدھی سیرج کھاون دے جتے۔ ہاں مولوی صاحب، یہ سب بندے سننے لگے۔ پہلے میرے ساتھ بس اٹھ کھڑی تھی، یقین کرنا لڑتے تھے کہ پاک فوجیوں کو بول دیا۔ اس وقت فوج کی یہ حالت ہے کہ جو بندے تھے میرے مخالف ہو گئے، کہا وہ سچ کہتا ہے۔ بس کی بس جل چکی ہے قوم، فوج اپنا احترام کھو چکی ہے، ظلم کی وجہ سے، دجر کی وجہ سے 80% کھاتے ہیں، لوٹ کی وجہ سے۔ ارے آپ جا کر دیکھو
ایک کرنل کا خرچہ دیکھو، بوٹ پالش کرنے والا علیحدہ ہوگا نوکر، سودے لینے والا علیحدہ ہوگا، بچوں کو کھلانے والا علیحدہ ہوگا، سکول میں پہنچانے والا علیحدہ ہوگا۔ ارے ایک کرنل کا اب خرچہ گنے سور کا، وہی ہم سے نہیں بھرا جاتا۔ سورو ہم بھوک مر رہے ہیں، ٹرک ہم نے لیا، 500 میرا دماد بچا کے آ رہا تھا، راستے میں سور کھڑے تھے، انہوں نے ٹیکس لگا دیا، 500 لے لیا، ہم نے ٹرک بھیج دیا۔ وہ سور ہمیں روزی نہیں کمانے دیتے، وہ کتے کے بچے، ہمارے بیٹے اولاد بھوک مر رہی ہے، مہنگائیاں جل رہی ہیں، پھر سور قوم کو ٹی وی اور کیبل لگا، لانتی انہوں نے، آپ پوچھیں، انہوں نے ٹیوب ویل کا کسانوں کو جو ہے نا وہ بند کر رکھا ہے، کیبلیں کھول رہے ہیں۔ وہ سورو معیشت تباہ ہے، کیبلیں بند کرو، یہ ٹی ویاں بند کرو، اور ٹی وی یہ عام کرو کہ ٹیوب ویل کا پانی، وہ کہتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں روتے زمیندار۔ معیشت جب تباہ ہوگی، سورو ڈالروں میں انہوں نے قرضے لیے، اب ڈالر قیمت بڑھ گئی، اب قسط نہیں بھری جاتی ان سے، اب بڑے وہ ہو کر چھپ گئے، ہم جی اچھے ہیں، لانتی ہو سارے ملک کو تباہ کر کے، اب تم چھپ گئے، مشرق کو اتار دیا، اسے تحفظ دے دیا۔ اتنا بڑا ظالم جس نے ظلم کیا، ارے وہ بکرا لے کے جا رہا تھا، بندر اور بکرا، فقیر بندر آٹا کھا گیا، کھا کر بندر نے وہ جو بکرا تھا اس کے منہ کو آٹا لگا دیا، فقیر جو آیا اٹھاتا ڈنڈا، بکرے کا ستیہ ناش کر دیا، بندر دیکھ رہا ہے۔ اب ان سوروں نے سارے ملک کو تباہ کر کے مشرق کو بھی اتار دیا، اسے مشورہ دیا کہ اب ملک ختم ہے، بندے مار مار کر ہم تھک گئے ہیں، نہ معیشت تباہ ہے، ملک تباہ ہے، اب ان کو لے آٹا ان کے منہ کو مار، قوم ان کو گالی دے رہی ہے، ان کو، وہ بے وقوف قوم ان کو گالی دے رہی ہے، بندر کو نہیں دیتی، جو آٹا لگا کر آٹا کھا کر کمروں میں چلے۔ 8 اے سی لگے ہوئے، بجلیاں یوں ہی کھڑی ہے۔ بھوٹا صاحب ہم جا رہے تھے، تقریباً 12-11 کا ٹائم تھا، ایک انہوں نے لگایا ہوا ہے آدمی جو بلب شہر کے جلاتا بھی ہے، بٹن مارتا ہے اور بند بھی کرتا ہے، 12 بجے تک بلب جل رہے تھے، سور بند ہی نہیں کرتے، پیسہ غریب عوام سے لے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں تعلیم، لانتی ہو تعلیم سے تعلیم کہتے ہو۔ آخری بات معاشر کی میں کہہ دوں آپ کو، باتیں تو بہت ہیں یار، بہت باتیں ہیں، بس یہ رکھوں گا کہ ہر بدماشی، ہر بے حیائی، ہر ظلم، ہر کفر، ہر یہودیت، ہر دلے گیری کی ابتدا سکول ہیں اور انتہا فوج ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، خدا کی قسم میں بالکل اپنی جان کی بازی لگا کر یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اگلی رات لاہور مجھ میں 8 ایجنسی والے تھے، تقریباً 11 بجے تک میرے ساتھ، 8, 9, 10, 12 ان کی میں نے وہ ہاتھ چوم کر گئے، تھے کہ مسلمان۔ لودرے میں تقریر ڈی ایس پی بیٹھا تھا ایجنسی کا، میں سنتا رہا، بندو نے کہا، انہوں نے کہا اتنا بول رہے ہیں، اس کے خلاف کچھ لے، اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، کلمہ میں نے پڑھی ہے، جو بات وہ کہہ رہا ہے سب حق ہے، اس سے بھی آگے ہے، میں جانتا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے اس سے بھی آگے ہے۔